بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالی ہم سب کو گمراہی سے بچائے۔ ہدایت اس نے اپنی مہربانی سے دیا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ دیکھا گیا ہے، کتابوں میں واقعات لکھے ہیں کہ بہت سارے قصے کہ ہدایت پہ تھا، گمراہ ہو گیا، اور گمراہی پہ تھا، توبہ کر کے اللہ کا نیک بندہ بن گیا۔ یہ نہیں کہ اچھا برا نہیں ہو سکتا اور برا نیک نہیں بن سکتا، یہ ہو سکتا ہے۔ دونوں طرح کے واقعات ہیں، دونوں طرح کے امکانات ہیں۔ تو اپنے بارے میں کیا سوچنا، اپنے بارے میں کیا سوچنا۔ بات ہو رہی تھی، کچھ لوگ بیٹھے تھے، اس میں ایک صاحب نے میری باتوں کو سن کر کہا، بات کچھ اس انداز کی ہوئی تھی کہ آدمی کبھی کوئی شرعی عذر کی وجہ سے جماعت چھوڑتا ہے، اور وہ عذر ایسا ہوتا ہے کہ واقعی شرعی حکم ہے وہ کہ اس میں جماعت چھوڑ سکتا ہے، چھوڑ دینا دین ہے، بے دینی نہیں۔ اور کئی سال تک وہ اسی حال میں رہا، دھیرے دھیرے اس کی طبیعت صحت کی طرف چلنے لگی، یا وہ عذر جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب جب نماز کا وقت ہوتا تو اس چونکہ کئی سال کی اس کی عادت ہو گئی گھر پہ نماز پڑھنے کی، تو نماز کے وقت میں تھوڑی سی تکلیف نفس وساوس ڈال کر اور شیطان کی کوشش کے ساتھ وہ یہ خیال کرنے لگتا کہ نہیں، میں تو کہاں جا پاتا ہوں مسجد میں۔ اس طرح کی بات ہوئی۔ اور بھی کوئی نیک کام ہے، جیسے کوئی کرسی پر بیٹھ کر کھاتا ہے، میز پر کھاتا ہے، جائز ناجائز کا کوئی مسئلہ ہم نہیں بتاتے، نہ جانتے ہیں، اور کہیں بتا دیا ہو بھولے سے زبان سے نکلا ہو تو اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں، آپ حضرات سے بھی چاہتا ہوں۔ لوگوں کو عذر ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، جب بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو ممکن ان کا یہ عذر ایسا ہو کہ ان کو کرسی میز پہ ہی کھانا پڑتا ہو، اور ان کی اس حالت کو غیر شرعی نہیں کہیں گے، یہ سب ممکن ہے۔ لیکن وہ نماز جو گھر پہ پڑھنے کا عادی ہو گیا، اور وہ شخص جو کرسی پر بیٹھ کر کھانے کا عادی ہو گیا، اب اس کا مزاج یہ بن گیا کہ جب ایسا وقت آتا ہے تو اس کو خیال یہی ہوتا ہے، ارے میں تو معذور ہوں نا، میرے لیے تو عذر ہے نا۔ یعنی وہ عذر جو تھا وہ اس کی ایسی طبیعت بن گئی کہ اب عذر نہ ہونے کے بعد بھی اپنے کو معذور سمجھ رہا ہے۔ تو اس طرح کی کچھ باتیں ہوئی تھی، تو ایک صاحب نے کہا کہ اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا۔ فائدہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ جو کوئی بھی دین کی بات سچی طلب سے سنے گا، اپنے نفع کی نیت سے سنے گا، اب خود عمل کروں گا اس کی نیت سے سنے گا، تو اس نیت سے سننے کے بعد اسے نفع نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، نفع تو ہوتا ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے محسوس کیا کہ میں ہی خود ایسا تھا جو کئی مہینوں سے، بلکہ سال گزر گیا ہوگا، کہ کئی سال کی پرانی عادت کے مطابق ویسے ہی نماز پڑھتا رہا۔ مسجد میں گیا تو کرسی ڈھونڈنے کی عادت بن گئی تھی، اور وہاں جا کے کرسی تلاش کرتا، اور جب پڑھ لیتا تو کچھ خیال سا بھی ہوتا کہ ابھی تو میں تھوڑا تھوڑا کھڑا رہ کے پڑھ سکتا ہوں۔ پھر ایسے کھانے کے بارے میں کہا کہ کھانا زمین میں بیٹھ کر کھا سکتا تھا، چٹائی پہ ہی کھاتا رہا زندگی بھر، لیکن جب سے یہ ہمیں تکلیف ہوئی، جب سے میں کرسی بیٹھ کے کھانے لگا، اور جب آپ کی یہ بات سنا تو بیٹھ کر کھانے کی کوشش کیا تو بہت آسانی سے کھایا، اور مسجد میں جا کے بغیر کرسی کے نماز پڑھا تو پڑھ لیا۔ تو خیال ہوا بات صحیح ہے، اور مجھے بھی ایسے ہی لگا کہ اللہ نے کچھ کہلایا تھا، یہ کام کی بات ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، اگر ہمیں کچھ ایسی عادتیں پڑ گئی ہیں جس عادت کی وجہ سے ہم اچھے عمل سے محروم ہوتے ہیں، تو ہم اپنی عادتوں کو بدلنے کی کوشش کریں اور دعا مانگیں اللہ سے، اللہ ہم باعمل بنائے۔